بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 16 آیت تک سورہ بقرہ کا بیان ہو چکا۔ 16 آیت تک، آج سے 17ویں آیت شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو آیت چل رہی تھی منافقون کے سلسلے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اب یہاں پر سے منافقین کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، یعنی اس کی جو کہاوت ہے، اس کی جو بولی ہے، اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ اس کا نور لے گیا، اللہ اس کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سجھتا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، لوٹ کر آنے والے نہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، آگ روشن کی، اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، بالکل اچھا نور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو، نور بصارت کو کیا کر دیا؟ سلب کر دیا، چھپا دیا، بجھا دیا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور دیکھتے کیسے؟ وہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ اس جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کی مثال کیا ہے، اس کی طرح ہے، مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ مثال دیا جا رہا ہے کہ اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ اس نے آگ روشن کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت قتادہ جامع البیان میں فرماتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 110 111 میں ایک روایت موجود ہے اس آیت کے تحت کہ حضرت قتادہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے، منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ مثال دیکھنا، اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں، یعنی اس آیت کریمہ کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ منافقون کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے آگ روشن کیا تو روشنی ہو گئی نا۔ تو مطلب یہی ہے کہ منافق کیا ہے، جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہے، دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد زکوٰۃ، صدقات، مال غنیمت کے فائدے حاصل کرتا ہے اور مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے، ان کا وارث ہوتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کے تمام فائدے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کیا ہے، نور کیا ہے، چھین لیتا ہے، یعنی اسلام کے سارے فائدے ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل سے اسلام نہیں لایا تھا، دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو اور اسلام جب دل سے نہیں مانتے، اور جو شخص دل سے نہیں مانتا ہے، صرف زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کے لیے نفاق ہے، تو اگرچہ بظاہر طور پر آپ کو مسلمان کہا جائے گا، لیکن کیا ہے، یہ دنیاوی حد تک، لیکن آخرت میں کیا ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ایک جملہ کہ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اللہ ان کو کیا کر دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظلمت جو ہے، یہ لفظ ترکہم فی ظلمات، تو اس میں جو ایک لفظ آیا ہے ظلمت، اب ظلمت کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو دیکھنے سے روکتی ہے، دیکھنے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو منافقین کے لیے کئی ظلمت ہے، منافقین کے لیے کئی چیز رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو ظلمت کفر ہے، یعنی کفر کی ظلمت، ایک کیا ہے، ظلمت نفاق ہے، یعنی منافق ہونے کی ظلمت، اور ایک کیا ہے، ظلمت یوم قیامہ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دکھتا۔ جس دن مومنوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں چمکا رہے گا تو ان کے سامنے بالکل اندھیرا ہے، ان کے سامنے کیا رہے گا، اندھیرا ہوگا، یا اس سے مراد کیا ہے، گمراہی کی ظلمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ظلمت ہے، دائمی عذاب کی ظلمت ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہو گیا کہ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے، گمراہی میں ہے، دکھتے نہیں، یعنی سب کچھ ان کے اوپر کیا ہو گیا، پردہ ہو گیا۔ تو اب ایک طریقے سے اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے، یعنی منافقون کی کیا کری ہے، مثال بیان فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ہدایت مہیا کی تھی،
اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تھی نا ہدایت، اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور جنت کو حاصل نہیں کیا۔ اصل انسان تو وہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت مہیا کرے، ہدایت سپرد کرے، تو اس ہدایت سے وہ روشنی حاصل کرے، اور اس روشنی کے ذریعے جب روشنی ہدایت حاصل کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت خرید لیا جائے گا، جنت پر عمل کرے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ہدایت مہیا ہوئی، لیکن ان کے باوجود کیا ہے؟ وہ لوگ ہدایت کو نہیں استعمال کر سکے، اور اس ہدایت کے ذریعے کیا ہے؟ جنت نہیں خرید سکے۔ تو اب یہ لوگ کیا ہو گئے؟ منافق ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آگ روشن کر رہا ہے، اب وہ تو خوش ہو گیا کہ میں آگ سے روشنی بھی اب میں اٹھاؤں گا، لیکن کیا ہو گیا؟ اب وہ اچانک بجھ گیا تو ختم ہو گئی۔ تو ویسے لا الہ الا اللہ پڑھ گیا، روشنی آ گئی دنیاوی تہت سے، لیکن دل سے نہیں مانا تو آخرت میں اس کو عذاب دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ ہدایت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ کیوں نہیں لوٹ سکتے ہدایت کی طرف؟ یعنی حق کو سننے سے بہرے ہیں۔ یعنی بہرے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ حق اللہ اتارتا ہے اپنے نبی پر، لیکن کیا ہے؟ اس حق بات کو کیا ہے؟ وہ سنتے نہیں۔ گونگے ہیں، حق بولنے سے گونگے، گونگے ہیں کا مطلب حق بولنے سے گونگے ہیں۔ اندھے ہیں کا مطلب حق دیکھنے سے اندھے، یہ مطلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے کہ وہ حق کو سنے، تو جو حق کو نہیں سن رہا ہے تو کان رہنے کے باوجود بھی وہ بہرا ہے۔ آنکھ اس لیے دیا اللہ نے کہ وہ حق کو دیکھیں، لیکن جب وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ زبان اس لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حق بولے، لیکن وہ جب نہیں بول رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ گونگے۔ اگرچہ پوری زندگی تم اس کو اختیار کر رہے ہو، تو لہٰذا یہی چیز ہے کہ زندگی اور موت کا جو تعلق ہوا کرتا ہے وہ سانس اور روح سے نہیں ہوا کرتا۔ زندگی اور موت کا تعلق جو ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہم پر نازل فرمایا ہے ہمارے حق کے لیے، تو ہم کو چاہیے کہ اگر جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حق بات کو قبول کرتے رہیں اور بری بات سے بچتے رہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تمہارا بڑا مرتبہ ہے، ورنہ کیا ہے؟ تمہیں بھی منافقت میں شمار کر دیا جائے گا۔ یہ منافقین کی پہلی مثال۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال ایک بیان فرمائی۔ کیا فرمائی؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں تک دوسری مثال بیان فرمائی ہے۔ یا ایک مثال تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے گزر چکی، یا منافقین کی ایک دوسری مثال ہے، یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں۔ یعنی ایک کوئی ایسے لوگ، بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اب کیا ہے؟ اسی میں گھر گیا، اسی میں جا کر کے کہیں جا رہا تھا پیدل، آسمان سے اچانک بارش ہو گئی، اب اسی میں کیا ہے؟ بارش میں پھنس گیا۔ گھر گیا کا مطلب پھنس گیا۔ اب گھرے ہوئے ہوں اور اس بارش میں کیا ہو؟ تاریکیاں ہو، ایک دم بالکل اندھیرا، رات کا وقت ہے، بالکل اندھیرا، کڑک اور چمک ہو، تو وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ یعنی جب کڑک بجلی چمکتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھونس لیتے ہیں۔ اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے، اور اللہ کیا ہے؟ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق کو لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے گی، لے کر چلے جائے گی، ان کے آنکھوں کی بصارت کیا کر لے گی؟ اچک لے گی۔ جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کرتے لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا، یہ جو آیت میں نے پوری پڑھی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک جو میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ جو بیان فرمایا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کی احوال کی دوسری مثال بیان فرما رہا ہے۔ یعنی امام ابن جریر نے اس آیت کے شان نزول میں اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ سے روایت فرمایا ہے کہ کیا ہے کہ اہل مدینہ میں دو منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ دو منافق مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کیا ہے؟ مشرکین کی طرف بھاگے، اور جیسے ہی بھاگے تو ان کو بارش نے آ لیا۔ یعنی جیسے مدینہ سے نکلے تو بارش شروع ہو گئی، بارش نے کیا کر لیا؟ آ لیا، جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس میں شور، گرج، کڑک تھی اور بجلی چمک رہی تھی۔
बिजली चमक रही थी, और जब बिजली जोर से कड़कती तो उन लोगों का हाल क्या रहता था कि उस जोर की बिजली से कानों में अपनी उंगलियों को क्या कर लेते थे, डाल लेते थे। तो वो मौत के डर से कानों में अपनी उंगलियां ठोंस लेते, और जब बिजली चमकती थी तो उनकी रोशनी में चलते थे वो लोग। यानी जब बिजली चमकती तो उनकी रोशनी में क्या करते थे वो लोग, चलते थे। और जब अंधेरा हो जाता तो वो क्या करते, खड़े हो जाते। और जब खड़े हो जाते तो वो कहने लगते काश सुबह हो जाती, काश क्या हो जाती, सुबह हो जाती थी कि मैं लौट करके फिर से मदीना मुनव्वरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता और ईमान ले आता, और ईमान ले आता। तो जब सुबह हुई तो वो लोग आपस में खुलूस के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, और जाने के बाद क्या कर लिए वो लोग, ईमान ले आए, और उन्होंने नेकी के साथ क्या है, इस्लाम के अहकाम पर अमल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना के मुनाफिकीन की मिसाल उन दो मुनाफिकों के साथ दी जो मदीना से निकले थे, कि अगर अब भी वक्त है कि अगर तुम इन चीजों से बाज आ जाओगे और नबी के हाथ पर जाकर के कलमा पढ़ लोगे और दिल से क्या कर लोगे, तुम नबी को मान लोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्या कर लेगा, बख्श देगा, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वही मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि अगर तुम ऐसा कर लिए तो अब क्या है, तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम क्या करो, नमाज कायम करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, वरना तुम्हें भी क्या कर दिया जाएगा उन मुनाफिकीन के साथ। ए मुनाफिकीन, जो दो मुनाफिकों की मिसाल थी ना, कि वो लोग नबी की बारगाह से उठ करके मुशरिकीन के पास जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बारिश अता फरमा दिया, लेकिन उसके दिल में फिर ख्याल आया कि नहीं, मैं नबी की बारगाह में जाकर इस्लाम लाऊंगा, तो अब वो इस्लाम के जरिए क्या हो गया, उनको तक़वियत मिल गई और उनको पहचान मिल गई। ये रिवायत है। और जब अब जो दो मिसालें बयान फरमाई है, तो अब इन दोनों मिसालों में क्या है, उन लोगों की है जो दिल में कतई मुनकर थे। पहली मिसाल उन लोगों की है, यानी पहली मिसाल जो अल्लाह ने फरमाया है, मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, ये पहली मिसाल उन लोगों की थी जो दिल में कतई इनकार करते थे, यानी दिल से इनकार करते थे, ये पहली मिसाल। और किसी दुनियावी गर्ज और मसलहत की वजह से मुसलमान बन गए थे, ये यानी ऐसे मुनाफिकीन की पहली मिसाल दी गई है जो दिल से नबी पाक से नफरत किया करते थे, लेकिन किसी दुनियावी फायदे की बुनियाद पर क्या करते थे, वो नबी को मानते थे और मुसलमान। और दूसरी मिसाल उन मुनाफिकीन की है जो शक में थे, जो शक में मुब्तला थे। शक में थे तो तब तो लौट करके आए ना, ज़कात और माने गनीमत को दिली रग़बत कबूल करते थे, लेकिन इस्लाम के खातिर जिहाद की आजमाइशों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बुनियाद पर तो जब हम तमाम लोग ये बात जहन में रखते हैं कि अगर हम तमाम को सही रास्ता इख्तियार करना है, तो हम तमाम को क्या है, दिल से भी नबी को मानना होगा और जबान से भी नबी का इकरार करना होगा। वरना अगर दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रही तो हमको भी मुनाफिकीन में क्या कर दिया जाएगा, शुमार कर दिया जाएगा। एक चीज अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह क्या है, हर चीज पर कादिर है। यहाँ पर मतलब यह है कि हर मुमकिन चीज पर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। इस आयत करीमा से बाज लोग गुमराह भी हो गए। वो लोग, बाज लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ पर भी कादिर है, क्योंकि झूठ भी क्या है, एक चीज है, झूठ भी क्या है, एक चीज है। तो इसमें तफसील जाने के बजाय मैं इतना समझा देना चाहता हूँ कि झूठ क्या है, ये कबीह चीज है, बुरी चीज है, और क्या है, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में नहीं, दस्ते कुदरत के तहत दाखिल नहीं है, क्योंकि ये मुहाल है अल्लाह के लिए, और मुहाल चीज क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में दाखिल नहीं। तो जब अल्लाह के दस्ते कुदरत में दाखिल नहीं है तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला झूठ पर भी कादिर नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ पर भी कादिर है, तो वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी किया करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को कबीह चीज का क्या है, ये बनाते हैं, मुकल्लफ बनाते हैं। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला झूठ पर कादिर नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि ऐसी बातों से क्या करें, परहेज करें। क्यों? इसलिए कि झूठ ये अल्लाह की शान के खिलाफ है, अल्लाह तबारक व तआला के शान के खिलाफ है। बाज लोग ये एतराज करते हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या है, अल्लाह के आम लोग क्या है, झूठ पर कादिर है और अल्लाह झूठ पर कादिर नहीं है, तो मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा कुदरत इसको आ जाएगी। तो ये नजरिया नहीं है, बल्कि क्या है, अल्लाह के दस्ते कुदरत में नहीं है झूठ, तहते कुदरत दाखिल नहीं है झूठ। लिहाजा क्या है, ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ पर कादिर। अल्लाह ताला ने और आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, जब ये मुनाफिकीन की आयत, अब दो मिसालें क्या हो गई, बयान फरमा दिया गया कि अगर इन दो मिसालों के तहत रहोगे तो आपको क्या है, ये शुमार नहीं किया जाएगा। अब अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नासु उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ए लोगों, अपने रब की इबादत करो। अब देखिए उस्लूब बदल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, यहाँ से
اللہ تبارک و تعالیٰ رغبت دلا رہا ہے لوگوں کو کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب ذرا بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یا ایھا الناس فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا، تو یا ایھا الناس جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمام لوگوں سے خطاب فرمایا، تمام لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے لوگوں۔ اب تمام لوگوں میں کون کون ہے؟ مومن بھی ہیں، کفار بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو ابھی اس سے پہلے جتنی بھی آیت گزری ہے اس میں مومنین کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے لوگو اب تم کیا کرو، اللہ تم اپنے رب کی کیا کرو، عبادت کرو۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مومنین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ ہم سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت مومنین کے لیے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، لیکن منافقین کے لیے عبادت کیا ہے؟ منافقین کے لیے عبادت ہے، سب کو خطاب ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما رہا ہے کہ اے لوگوں عبادت کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں جو تم نفاق رکھتے ہو، دل میں جو جھوٹ رکھتے ہو، اس کو نکال کر نبی کی محبت بھرو، یہ منافقین کے لیے۔ اور کافروں کے لیے عبادت کیا ہے کہ اے کافروں جو تم اپنے بتوں کو پوجا کیا کرتے ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا ہے؟ تمہارا خالق ہے، اور خالق کو عبادت کا لائق بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے تم کیا ہے، خالق کو کبھی نہ بھولو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پہ خالق ہے کہ تم ان کی عبادت کرو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا کرو، چلو۔ اور کیوں ایسا کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ لعلکم تتقون، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں متقی شمار کیا جائے گا، اور جب متقی شمار کیا جائے گا تو متقیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کا راستہ ہے، متقیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کرو، اور عبادت کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا حق اس لیے بنتا ہے، عبادت کا حق اس لیے بنتا ہے کہ اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عبادت میں قابل قبول مرتبہ دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو کیا کر دیا ہے؟ فرش بنایا ہے، کیونکہ تم زمین پر جب رہو گے تو تمہارے چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ تو عبادت کے لائق تو وہی ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا، تو اس نعمتوں کے تحت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمت دے رہا ہے تو اب اس نعمت دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت حق بنتا ہے، اسی لیے تم کیا کرو؟ عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے نفع کے لیے زمین کو فرش بنایا، اور والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے کیا کیے؟ پھل پیدا کیے۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا؟ رزق دیا ہے، طرح طرح کے پھل دیے ہیں، طرح پانی دیا ہے، آسمان سے نازل کیا۔ یہ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے دیا ہے۔ تو اب حق بنتا ہے کہ اللہ وحدہ شریک کی لا عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا، تو اب اللہ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر جانا شرک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور فلاں چیز شرک ہے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر کے عبادت کرنا، یہ شرک ہوا کرتا ہے۔ اور کوئی بھی عام انسان قبر پر جا کر کے کوئی اس قبر پر بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتا ہے بلکہ زیارت کیا کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر زیارت کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے تمہارے دل میں کیا ہے؟ خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ تو یہ جو قبر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کی شان میں شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا۔ تو لہٰذا قبر پر جانا، جا کر کے کیا ہے؟ زیارت کیا کرنا،
फातिहा देना, दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, ये तमाम शिर्क नहीं है, बल्कि क्या है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचने का एक जरिया है। शिर्क तो वो होता है जो अल्लाह के अलावा समझ करके किसी की इबादत किया करना, ये शिर्क हुआ करता है, उसके अलावा शिर्क नहीं हुआ करता है। अगर कोई आम इंसान, हमारे अहले सुन्नत के कोई आम इंसान अगर खुदा के अलावा कब्र पर जाकर के सजदा कर रहा है तो ये बिल्कुल हराम है। अगर क्या कर रहा है, जाकर के कब्र पर सजदा कर रहा है तो ये बिल्कुल हराम है, क्योंकि ये क्या है, शिर्क है। और इबादत किसी गैर खुदा के लिए क्या है, जरूरी नहीं, गैर खुदा के लिए इबादत करना हराम है, सिर्फ इबादत अल्लाह के लिए करना है। इसी बुनियाद पर हम तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत किया करते हैं, किसी गैर की इबादत नहीं किया करते हैं। तो जब हम किसी गैर की इबादत नहीं करते हैं, तो अगर तुम इबादत करोगे, रियाजत करोगे, तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की करना, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।